أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. 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 روایت میں آتا ہے کہ سب سے بہتر ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کہیں تو یہ کلمہ طیبہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر ذکر میں محمد الرسول اللہ نہیں کہنا، ورنہ کہتے شرک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمانے کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید، اس کی حمد و ثنا کریں، زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. حکم تو یہی ہے کہ دل میں چپ کے تم پکارو اپنے رب کو. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ. درود شریف درود شریف. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سب بھی پڑھیں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبني حسابا يسيرا. اللہ
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم اللہم انی اعوذ بک من المسیح الدجال اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان آمین آمین یا رب العالمین لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھو پڑھو سارے پڑھو سب پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم اغفر لنا وارحمنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ورزقنا آمین آمین یا رب العالمین اللہم اجرنی من النار اللہم حاسبنی حسابا یسیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ اللہم اغفر لی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا آمین آمین یا رب العالمین حسبی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا رب انی
لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى جل شأنه إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف و صریح بینات آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا. سورۃ المجادلہ. اللہ 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 28ویں آیت. اللہ 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 اللہ. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اللہ کو پکاریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعائیں کریں، فارغ ٹائم نکالیں، اللہ کے لیے نکالیں. اللہ کے لیے ٹائم نکالنا بڑی بات ہے. اللہ کی تسبیح و تحمید کے لیے وقت نکالیں، وقت نکالیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں. 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکالیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، بیٹھ کے اللہ 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 کو پکاریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے امیدیں لگائیں. اللہ اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المجادلہ. اللہ 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 اللہ. جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پہ لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عظیم میں اللہ پاک کا کلام ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. البقرہ 148. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، سبقت کرو. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اللہ 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 اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر شخص کسی نہ کسی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. ہوا مولیہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تم نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف. For everyone there is a direction to which he turns his face. Strive then to excel each other in good deeds.
ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر کر دی گئی ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ پاک کا فرمان ہے بہت عظیم۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہی ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات میں، خیر میں، بھلائی میں سبقت کرو، نیکیوں میں بڑھو، جلدی آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، البقرہ 148 نمبر میں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم میسیج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ ہم اس کی طرف لپکیں، اس کی طرف کوشش کریں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الحجر 88 نمبر آیت میں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے کئی جماعتوں کو تو دنیاوی فائدہ سے بہرہ مند کیا، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا اور نہ ان کے رویے پر افسوس کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، سہولتیں دے رکھی ہیں، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفہوم کیا؟ یعنی ہم نے سورۃ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظریں نہ دوڑائیں جن کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں، اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں مانتے، عملاً نہیں مانتے، ان پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے محبت و نرمی اختیار کیے رہیں، ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم فرمان ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ ترجمہ نمبر 3، تو اپنی آنکھوں کو اس طرف نہ لگا جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو چند روزہ دنیاوی سامان دیا ہے، اور ان کے لیے غم نہ کھا اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا، بازوؤں کو جھکا کے رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ 88 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، ولا تحزن علیہم، اور نہ آپ ان پر افسوس کریں، اور واخفض جناحک للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تفسیر، ترجمے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، قرآن بھرا پڑا حکمت سے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما گئے، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور پھر خلیفہ وقت بننے کے بعد فرمایا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ فرمایا، لوگوں میں تم میں حاکم والی بنایا گیا ہوں مگر میں تم سے بہتر نہیں ہوں، پس اگر میں نیکی کروں تو تم میری مدد کرو اور اگر میں برائی کروں تو تم مجھ کو درست رکھو۔ حق گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے، اور قوی اس وقت تک کمزور ہے جب تک وہ لوگوں کا غضب شدہ حق ادا نہ کر دے۔ اے لوگوں، جس قوم نے جہاد سبحان اللہ فی سبیل اللہ ترک کیا، جہاد فی سبیل اللہ ترک کیا، جس قوم نے جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیا خدا اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جس قوم میں اعلانیہ فواحش اور جس قوم میں علانیہ کھلم کھلا بے حیائی فواحش کا رواج ہوا، خدا ان پر طرح طرح کے عذاب نازل فرماتا ہے۔ لوگوں، جب تک میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کر دوں اس وقت تم میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔ جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، غور فرمائے، عبادت صرف اللہ کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، کسی شخص غیر اللہ کی عبادت نہیں۔ نہ امید نہ آس لگانا، صرف اللہ ہی سے لگانا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ فرماتے ہیں، یہ فرمان سونے سے پانی سے لکھنے والا، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا تم پر رحم فرمائے۔ اللہ ایک بار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نمبر 1، اے سلمان، اللہ سے خوف کیا کر، کیونکہ قریب ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر ایک بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگ معلوم کریں گے کہ ہر چیز میں تمہارا کیا حصہ ہے اور تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا۔ یہ سمجھ لو کہ جس نے 5 گانا نماز ادا کی وہ صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اسی کو پھر کون مار سکتا ہے؟ اور جس نے اللہ سے حد شکنی کی وہ اندھے منہ دوزخ میں الٹا دیا جائے گا۔ نمبر 2، حضرت عاصم بن فاروق اپنی والدہ سے جھگڑا ہو گیا، اپنے فیصلہ کے بعد فرمایا، عاصم یہ جان لو کہ تمہاری والدہ کی ہر بات تم سے بہتر ہے۔ نمبر 3 فرمایا، صالحین یکے بعد دیگرے اٹھا لیے جائیں گے، باقی ماندہ ایسے بیکار لوگ رہ جائیں گے جیسے آٹے کی بھوسی، جن سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ فرمان
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، فرمایا جس سے ہو سکے خوف الہی سے رو لے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جب کہ اسے رلایا جائے گا۔ خلیفہ اول ساتھی رسول، فرمایا جس سے ہو سکے خشیت الہی، خوف الہی سے وہ رو لے، ورنہ ایک دن ایسا آنے والا، ایسا آئے گا جب اسے رلا دیا جائے گا، رلایا جائے گا۔ نمبر 5، آپ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے فرمایا مسلمان کو ذرا سا بھی رنج تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اسے اجر دیتا ہے، خواہ وہ رنج جوتے کا تسمہ ٹوٹنے سے یا کسی مال کے گم ہو جانے سے ہو، جو بالآخر مایوسی کے بعد اس کی آستین ہی میں کیوں نہ پایا جائے۔ فرمایا جب تک کلام منہ میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا جب تک کلام منہ میں ہے تیرا اسیر ہے، جب منہ سے نکل گیا تب تو اس کا اسیر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھاتے تو فرماتے اللہم عبدک اسلمہ الاہل والمال والعشیرۃ والذنب عظیم وانت غفور الرحیم۔ الہی تیرے اس بندے کو اس کے اہل و عیال اور اقرباء نے تیرے سپرد کر دیا ہے، اور اس کے گناہ بہت ہیں مگر تو غفور رحیم ہے۔ اللہم عبدک اسلمہ الاہل والمال والعشیرۃ والذنب عظیم وانت غفور الرحیم۔ الہی تیرے اس بندے کو اس کے اہل و عیال اور اقرباء نے اور مال نے تیرے سپرد کیا ہے۔ الہی اس کے بہت گناہ ہیں، گناہ بہت ہیں، وَأَنْتَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، مگر تو بہت غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرمانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، عبادت تم نے صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو رسول بنایا اور ان کے طریقے سنت پر چل کر کے عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ گولڈن قول ہیں، گولڈن باتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فرمایا اللہ پاک نے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ رعد، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورۃ رعد پارہ نمبر 13 میں فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں، رکوع نمبر 9 ہے، دوسرا نصف ہے سورۃ الرعد پارہ نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔
الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ رکو نمبر 9 سورۃ الرعد، اللہ پارہ نمبر 13۔ بہت گولڈن آیات ہے، اللہ پاک کی باتیں ہیں، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک غور کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کیا؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو عقل مند ہو، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں، اور رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں، اور نماز کو برابر قائم رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں، اللہ استغفر اللہ، اور ان کے لیے بڑا برا گھر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے کھول دیتا ہے، کثیر کر دیتا، بڑھا دیتا ہے اور گھٹا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے یہ روزیاں، یہ برکتیں، یہ دولتیں کھول دیتا ہے، لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہے گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئے، اسی میں ہی کھب گئے، اسی میں ہی مست ہو گئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ حقیقت کیا ہے، سچی بات کیا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت معمولی سی چیز ہے، متاع ہے، ناقابل ذکر پونجی ہے، معمولی چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو کھولنے کی، قرآن کو کھول کے اس پہ غور و فکر کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا، اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہماری بھلائی چاہتا، بھلائی۔ اس لیے قرآن میں مہارت حاصل کرو، قرآن کو سیکھو، سمجھو، غور کرو، خالی مزے لے کے پڑھنے کی بات نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ فرمایا الماہر بالقرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ سبحان اللہ، قرآن کا ماہر نیکوکار بزرگ و برتر ملائکہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا قرآن کا ماہر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مہارت عطا فرمائے، قرآن کی سکل، قرآنک سکل کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سے دعائیں کریں، پکاریں رب کو، اللہ کو پکاریں، اللہ کو پکاریں، اور دوسری چیزیں ناقص ہیں، کسی کو پکارنا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ کو نظر و نیاز کرنا، رب کو نظر و نیاز کرنا، نظر بھی اللہ کے لیے اور نیاز بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اور روکنا بھی اللہ کے لیے، رک جانا اللہ کے لیے، اور چل پڑنا دنیا میں چل پڑنا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسند احمد میں اور جامع ترمذی شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، مسند احمد۔ ایک دن فرماتے ہیں، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال فرمائے گا اور تمام آفتوں سے حفاظت کرے گا۔ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال فرمائے گا اور تمام آفتوں سے حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جس کسی ضرورت اور مہم میں مدد کا محتاج ہو تو اللہ ہی سے امداد و اعانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں بٹھا لے، اس بات کو دل نشیں کر لے، دل میں بیٹھا لے کہ اگر ساری انسانی برادری وہاں متفق ہو کر چاہے کہ تجھے کسی چیز میں نفع پہنچائے تو وہ صرف اس چیز میں نفع پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کی ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز سے نہیں۔ اور اسی طرح اگر ساری دنیا تجھے کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچنا تیرے مقدر میں پہلے ہی کر دیا گیا ہے، اس کے سوا کسی اور چیز سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فرمایا قلم اٹھ چکے اور صفحے خشک ہو چکے، یعنی نوشتہ تقدیر لکھا جا چکا ہے۔ اللہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو سنیں، غور کریں، اس پر عمل کریں۔ مدد صرف اللہ سے، یا اللہ مدد پکاریں، یا اللہ مدد پکاریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اسی سے امید لگائیں، اس کا خیال رکھیں، اسی سے مانگیں۔ نحن فقراء الی اللہ، نحن فقراء الی اللہ
وہ چاہے تو فائدہ ہوتا ہے، وہ چاہے تو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا قلم اٹھ چکے، ہر بات لکھی جا چکی ہے اور صفحے خشک ہو چکے، یعنی نوشتہ تقدیر لکھا جا چکا ہے۔ مسند احمد جامعہ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے کثرت سے زیادہ درود و سلام، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بھی خود درود شریف نبی پاک پر پڑھتا ہے اور ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم انسان بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، غلطیاں لغزشیں گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔